بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین، صحیح طریقہ معلوم ہوا ہے. دیکھیے، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہر اتوار کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور کچھ دینی باتیں سنتے ہیں تاکہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو اور اعمال میں آسانی ہو. مقصد یہ ہے، اور برائیوں سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہم لوگ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں مسائل الجاہلیہ. وہ کتاب تھوڑی پڑھیں گے، اس سے پہلے ایک دو باتیں ہم لوگ پہلے سن لیتے ہیں. دیکھیے، بخاری کی ایک روایت ہے، لمبی حدیث ہے. اس حدیث کو سنیے، بہت کچھ باتیں معلوم ہوگی اور غور کرتے جائیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری باتیں آپ غور کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں جو آج کل بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بخاری کی یہ حدیث جو ہے کتاب العلم میں ہے، حدیث نمبر 63 میں 63 میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. دخل رجل علی جمل، ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا. ایک آدمی اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا. فاناخه فی المسجد ثم اقله، اور اپنے اونٹ کو مسجد میں بیٹھایا. اور سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھایا اور باندھ دیا. مسجد کے دروازے پر بیٹھایا اور باندھ دیا، اور کہا، وہ جو اونٹ پر سوار ہو کر کے آیا اس آدمی نے کہا، ایکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے محمد کون ہے؟ تم میں سے محمد کون ہے؟ یاد رکھیے، یہ مدینے کی بات چل رہی ہے، یہ مدینے کی بات چل رہی ہے، اور 9 ہجری کی بات ہے. 9 ہجری یعنی مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو 9 سال کے بعد کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس کو فلائٹ موڈ میں کر دیجیے ورنہ اچھا لگے. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کہا، ہر سفید آدمی جو ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو وہ آدمی جا کر کے کہا، یا ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے. عرب کے اندر پوتے کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے. تو کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قد اجبتک، بولو، میں تمہاری بات سن رہا ہوں، بولو. تو اس آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انی سائلک فمشدد علیک فی المسئلہ، میں آج سے کچھ دینی مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور بہت سختی سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے، وہ آدمی آ کر کیا کہا، میں کچھ دینی مسئلہ آپ سے پوچھ رہا ہوں اور بہت سختی سے پوچھ رہا ہوں. فلا تجد علی فی نفسک، آپ اپنے دل میں کوئی چیز مت سمجھیں، آپ کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، میں سختی سے پوچھوں گا آپ سے. تو پہلے ہی کہہ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
سل اما بدالک، جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو۔ اس آدمی نے کہا اسألک بربک ورب من قبلک، کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اس سے پہلے کے لوگوں کا رب کی قسم دے کر کہتا ہوں۔ دیکھیے سوال کس طریقے سے اور کتنا تاکید کر رہا ہوں، یہ دین کا مسئلہ ہے، دین کے مسئلے میں کھیل تماشا نہیں ہوتا ہے۔ اب سوچئے کہ وہ آدمی آ کر کیا کہتا ہے، میں آپ سے بہت سختی سے پوچھوں گا، آپ دل میں کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہونی چاہیے، اور کیا کہہ رہا ہے کہ اسألک بربک ورب من قبلک، آپ کے رب اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ ہیں پیغمبر ہیں ان کے رب کا واسطہ اور قسم دے کر کے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ ارسلک الی الناس کلہم، اے محمد کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے رسول بنا کر؟ کیا آپ کو رب نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم، یا اللہ ہاں ہاں۔ اللہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ میں گواہ بنایا، اللہم نعم یا اللہ، اور اس آدمی کو کہا ہاں مجھ کو اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا، پہلا سوال ہو گیا، دوسرا کہا انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ امرک ان نصلی الصلاۃ الخمس فی اليوم واللیل، کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھیں؟ یہ ایسا نہیں کہا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو 5 نمازیں پڑھنی ہے؟ سوال کس طریقے سے ہے، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم کو دن بھر میں رات دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم، کہا یا اللہ ہاں، اللہ کا واسطہ دے کر کے کہا ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ 5 نمازیں پڑھنی ہے۔ اور پھر اس آدمی نے تیسری بات کہا انشدک باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، اللہ کی قسم دے کر کے پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان نصوم هذا الشهر من السنہ، کہ اے محمد کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم 1 سال میں اس مہینے میں یعنی رمضان کا روزہ رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا واسطہ دے کر کے کہا ہاں اے اللہ، اور کہا کہ ہاں اس کا حکم دیا ہے۔ پھر اس آدمی نے کہا انشدک باللہ، میں پھر اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر کے آپ کو پوچھتا ہوں، اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقة من اغنیائنا وتقسیمها على فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے مالداروں سے صدقہ لیں، زکوٰۃ لیں اور اپنے فقیروں میں بانٹ دیں؟ یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم نعم، ہاں اللہ نے مجھ کو حکم دیا ہے۔ اس آدمی نے کیا کہا آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائی من قومی وانا زمام بن ثعلبہ اخو بنی سعد بن بکر، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ لے کر کے آئے ہیں ان تمام باتوں پر میں ایمان لاتا ہوں، میں ان تمام باتوں پر ایمان لاتا ہوں۔ میں جو ہوں میرے پیچھے ایک قوم ہے، میرے پیچھے ایک قوم ہے، انہی قوم نے مجھ کو بھیجا ہے تحقیق کرنے کے لیے، قوم نے مجھ کو بھیجا ہے تحقیق کرنے کے لیے، میرے پیچھے قوم ہے، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میرا نام زمام بن ثعلبہ ہے، میں بنو سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ یہ کہا۔ اب غور کیجیے اس حدیث پر، اللہ جب ان کا واقعہ پڑھیں گے زمام بن ثعلبہ کا، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن چکا تھا،
کیونکہ مدینہ آئے ہوئے تقریباً 9 سال ہو چکے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے 9 سال ہو چکے اور پوری خبر آندھی طوفان کی طرف پھیل چکی ہے کہ کوئی محمد صاحب ہے جو آئے ہوئے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں. تو عرب کے کونے کونے میں بات پہنچ چکی تھی. حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بات پہنچی تھی, لیکن اس کی تحقیق کے لیے آئے اور ایسے نہیں پورے گاؤں کے لوگوں نے بھیجا کہ جائیے آپ اس کا پتہ لگا کر کے آئیے کہ آخر بات کیا ہے. کیا اللہ نے ان کو حکم دیا ہے؟ کیا اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے؟ اللہ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کہا, اللہ نے روزہ رکھنے کے لیے کہا, اللہ نے زکات دینے کے لیے کہا, یہ اپنی طرف سے بول رہے. سوال اس طریقے سے. اور کیا کہا, میں آپ کو بہت سختی سے پوچھتا ہوں. اور لاسٹ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے گئے تو کہا کہ میں ایمان لائے. تو بہت کچھ باتیں اس سے معلوم ہوتی. ایک تو یہ ہے پورے گاؤں والوں کو اس کی فکر ہونی چاہیے. دین کی فکر ایک آدمی نہیں پورے گاؤں والوں کو ہونی چاہیے. بات سن میں رہی ہے, فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ حق کہاں, سچ کون سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی بات سچ ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ کے رب اور آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اور لوگ آئے ان تمام کے رب کا واسطہ دے کر کہتا ہوں. گویا کہ یاد رکھیے مشرکین مکہ کو بھی معلوم تھا کہ ہمارا کوئی رب ہے, ہمارا کوئی رب ہے, پالتا ہے, وہی کھلاتا, لیکن شرک کی بیماری میں پھنس چکے تھے. معلوم تھا کہ ایک ہی اللہ ہے, لیکن شرک میں پڑے ہوئے تھے. اسی وجہ سے اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب حق لے کر کے آئے. اسی وجہ سے کہا کہ آپ سے پہلے کے جو بھی گزرے ہیں ان کا بھی رب اور آپ کا بھی رب کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا. آپ تعجب کریں گے جب آپ دیکھیں گے طبرانی کی روایت کہ انہوں نے آ کر کے کس طریقے سے سختی سے پیش آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یہ طبرانی کی روایت ہے اور مجمع الزوائد کے اندر بھی یہ بات ہے, امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت زمام بن ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بات چیت ہوئی تو کہا الا ارقیک یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ کو دم کروں, جھاڑ پھونک کروں کیا آپ کو. اس طریقے سے کہا. کیوں بولے تو سنیں ایسی سی بات کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں اپنے سے کچھ بولتے ہیں کیا, جن لگ گیا ہے کیا. تو زمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اے محمد میں آپ کو جھاڑ پھونک کروں کیا, دم کروں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش سنا اور کہا الحمدللہ نستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. یہ کہا. اس کا کیا معنی ہے ہم لوگ جمعے میں سنتے ہیں لیکن بڑا گہرائی اس کا معنی ہوتا ہے. کیا کہا کہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے, نستعینہ ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ہم اپنے نفسوں کے شر فساد اور بگاڑ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اور کہا کہ اپنے اعمال کی برائی سے بھی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکیلا معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور اس کے رسول ہیں. یہ سن کر کے زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں لقد قرأت الکتب والتوراۃ والانجیل والزبور, میں بہت کتابیں پڑھی. دیکھیے زمام بن ثعلبہ کیا کہتے ہیں میں بہت کتابیں پڑھی ہیں, تورات پڑھا ہے, انجیل پڑھا ہے, زبور پڑھا ہے. فما سمعت مثل هذا الكلام,
لیکن اس طرح کلام نہیں سنا. یہ کیسے کلام بول رہے ہیں؟ اس طرح کلام تو کبھی سنا ہی نہیں. اِذْ علیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار پھر سے پڑھی. دیکھیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر سے پڑھیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَأَعَادَهُنَّ عَلَيْهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پڑھ کر سنایا. جب سنا ثُمَّ ذُكِرَ أَنَّهُ أَسْلَمَ، جب یہ سنا تو یہ پورا قصہ ہے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس طریقے سے طبرانی کی اور روایت ہے. دیکھیے طبرانی کی اور ایک تفصیلی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر کے جا رہے ہیں اپنے گاؤں جا رہے ہیں. تو جب پہنچے اپنے گاؤں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ثم خرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھے نکلے حتی قدم علی قومہ، اور اپنے قوم کے پاس پہنچے. فاجتمعوا الیہ، پورا گاؤں جمع ہو گیا، پورا گاؤں ان کے پاس آ گیا. کیونکہ بھیجے کون ہے؟ گاؤں والے نے بھیجا ہے. پورا گاؤں آ کر کے ان کے پاس جمع ہو گیا. تو سب سے پہلی جو بات حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اول ما تکلم به، سب سے پہلی بات جو حضرت زمام بن ثعلبہ نے جا کر اپنی قوم کے بھرے مجمع میں کہا، وہ کون سی بات تھی؟ کہا بِئْسَتِ اللَّاتُ وَالْعُزَّىٰ، لات اور عزا کا برا ہو. لات اور عزا بت تھے، انہیں کی پوجا کرتے تھے ان کے گاؤں والے. تو جا کر کے پھنس نہیں ہے، کوئی انتظار نہیں کریں گے کہ اچھا کل بولیں گے پرسوں بولیں گے پیٹ تھپتھپائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے، کچھ بھی نہیں، کیونکہ گاؤں والوں نے بھیجا ہے نا. تو پورا بھرے مجمع میں کہے کہ لات اور عزا کی بربادی ہو، برا ہو، لات اور عزا کا برا ہو. لوگوں نے کہا مہ یا زمام، یا زمام چپ ہو جاؤ، اے زمام بن ثعلبہ خاموش ہو جاؤ، کیا بات کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ. اتق البرصا واتق الجذام واتق الجنون، کیا کہے وہ لوگ گاؤں والے کہ چپ ہو جاؤ، برس کی بیماری ہو جائے گی، برس کی بیماری ہو جائے گی، جذام کی بیماری ہو جائے گی، کوڑ کی بیماری، ہاتھ پیر سکڑ جاتے ہیں اور سفید داغ ہو جاتا ہے پورا بدن پر. اور واتق الجنون، پاگل ہو جاؤ گے. کیا بول رہا ہے؟ لات اور عزا کو برا بلا بول رہا ہے، پاگل ہو جاؤ گے، کوڑ کی بیماری ہو جائے گی، سفید داغ ہو جائے. قوم والوں نے ڈرایا ان کو ڈرایا. کہا ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہو. دیکھیے پہلے کہا کہ لات اور عزا برا ہو ان کا، اور جب ان لوگوں نے لات اور عزا سے ڈر کر کے کہا کہ کسی بات کر رہے ہیں لات اور عزا کے بارے میں، آپ کو کوڑ کی بیماری ہو جائے گی اور جذام کی بیماری ہو جائے گی، پاگل ہو جائیں گے آپ، تو انہوں نے کہا تمہارا بھی برا ہو. انہما والیہ ما تضران ما تنفعان، یہ لات اور عزا دونوں مجھ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کچھ بھی نفع نہیں دے سکتے. ان اللہ قد بعث رسولا وانزل علیہ کتابا، اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیج دیا ہے، اب یہ نقصان کچھ بھی نہیں پہنچا ہے. اللہ تعالی نے ایک رسول کو بھیج دیا ہے اور اس رسول پر اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے. دیکھیں اللہ نے اس رسول پر ایک کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے جس شرک میں تم پڑے ہوئے. یہ قرآن کتاب ہے جو پوری قوم کے لیے ہدایت ہے، لیکن آج اس کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے کہ مت پڑھو، سمجھ نہیں پاؤ. اور حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، اللہ نے ایک رسول بھیج دیا ہے اور اس رسول پر ایک کتاب نازل کر دیا ہے، اس کتاب کے ذریعے سے وہ رسول تم کو باہر نکالے جس چیز میں تم پڑے ہوئے ہو. اور کہا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وقد جئتکم من عنده بما امرکم به، اور میں اسی نبی سے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر کے آیا
اور وہ چیز تمہارے پاس بھی لایا جو تم کو حکم دے رہے ہیں، اور وہ چیز لایا جس چیز سے روک رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ چل رہا ہے ان کے گاؤں میں. فواللہ ما امسا من ذلك اليوم في حاضرته من رجل ولا امرأة الا مسلمہ. کہتے ہیں کہ اس دن شام نہیں ہوا، اس دن کہتے ہیں کہ شام نہیں ہوا، لیکن جتنے لوگ جمع ہوئے تھے، مرد ہو یا عورت، تمام کے تمام مسلمان، تمام کے تمام لوگ مسلمان بن گئے. یہ ہے حدیث، اور پورا حضرت زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. تو اس سے کتنی باتیں معلوم ہو رہی ہے. ایک آدمی کبھی کبھی پوری قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ ڈرے نہیں، حق بتائے. وہ ڈرے نہیں، حق بتائے. اگر وہ ڈر جاتے کہ قوم کیا کہیں گے، یہ لوگ کیا ہو جائیں گے، بددعا دے دیں گے، گاؤں سے نکال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ڈرے نہیں، بلکہ پوری جو سچائی تھی وہ بول دی. اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ ڈرا دیا کہ کوڑ کی بیماری ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. اس زمانے میں وہ کیے، اس زمانے میں کہیں گے بھائی تم کو گاؤں سے نکال دیں گے، کیا بول رہے تو. حالانکہ وہ صحیح بات ہوتی. اور کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کوئی کتاب جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے ذریعے سے تم کو شرک سے نکالیں. یہ کتاب واقعی طور پر انسان کو ہدایت دیتی ہے. آپ خود غور کریں، جو لوگ ہمارے بہت سارے بھائی آتے ہیں، ہم لوگ کیا بتاتے ہیں؟ کتاب کھول کر کے پڑھا دیتے ہیں نا، اپنے سے پڑھو. اس کا اثر جو ہے، اس کا اثر قرآن مجید کے اندر قیامت تک اثر رہتا ہے، رہے گا. اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کیونکہ وہ اللہ کی بات ہے، کیونکہ اللہ کی بات ہے. اللہ کی بات میں کچھ بھی شک نہیں. ہماری بات آپ کی بات میں شک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں. تو یہ بات ہے کہ اس طرح سے پوری بستی، پوری قوم اسلام لاتی تھی. آج اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی چیز کی ضرورت ہے. اور دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ پورے گاؤں والوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ اصل صحیح دین کون سا ہے، تلاش کریں. جب تک سوچیں گے نہیں، فکر نہیں کریں گے کہ صحیح دین کون سا ہے، ہدایت دوڑ کر اس کے پاس نہیں ہے، ہدایت دوڑ کر کے اس کے پاس نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. تو کتنی آپ اس واقعے کو بہت شانتی سے غور فکر کریں اور دیکھیں کہ کتنی باتیں معلوم ہوتی، کتنی باتیں معلوم ہوتی ہے. دین کا معاملہ کتنا سخت ہوتا ہے کہ اگر کے بولے کہ آپ سختی سے سوال کروں گا، آپ برا مت مانیے سختی سے، کیونکہ تحقیق کر رہے ہیں. پہلے معلوم تھا، اور ایک بات معلوم ہوئی کہ جو چیز پہلے سن چکے ہیں اس کی، جس سے سنے ہیں اس سے ملاقات کرنا، جا کر اگر وہ صحیح بات ہے ملاقات کرنا، اس کی تصدیق کرانا. ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کتابوں میں ہے، صحیح علماء کے پاس ہے، اللہ کی باتیں قرآن مجید میں ہے. سنتے ہیں تو اس کو دیکھ لینا. دیکھنے کے بعد اگر پوری قوم ایک طرف اور قرآن اور حدیث ایک طرف، تو قرآن حدیث ہی کی طرف جانا، قرآن حدیث ہی کی طرف جانا. بات سننا ہے، یہ مسئلہ ہے. تو اس کے اندر بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے. اور ایک حدیث ہم لوگ سنتے ہیں، بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6490 پر 7 کے اندر حضرت زید بن وہب کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کیا. حضرت حذیفہ ابن الیمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بیان کی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 باتیں بیان کیا، 2 حدیث بیان کیا. رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، میں نے تو ایک بات دیکھ بھی لیا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حدیث بتلائے، 2 باتیں بتلائی. دونوں باتوں میں سے ایک بات تو میں نے دیکھ لیا ہے.
میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسری بات کا انتظار کرتا ہوں، دوسری بات کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیے بات کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، حدیث سنایا، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت جو ہے، امانت لوگوں کے دل کی جڑوں میں اترا ہے۔ امانت لوگوں کے دلوں کی جڑ میں، دل کی جڑ میں اترا ہے، اور پھر جب اتر گیا، یاد رکھیے امانت سے مراد دین اور ایمان، امانت سے مراد دین، ایمان، شریعت ہے، اور امانت داری لوگوں کے دلوں میں۔ اسی وجہ سے دوسری حدیث آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی ملے گی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے باپ اس کو یہودی بنا دیتے، اس کے باپ اس کو عیسائی بنا دیتے، اس کے باپ اس کو آگ کے پجاری بنا دیتے۔ اللہ نے شریعت پر، فطرت پر پیدا تو کیا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اس کو گمراہ کر دیتے۔ دوسری حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ امانت لوگوں کے دلوں کے جڑ میں اتری، اور کیا کہا؟ اس امانت کو مضبوط کیسے کیا گیا؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، لوگوں نے اس امانت کو قرآن سے جانا، مضبوط کیا، اور سنت سے مضبوط کیا۔ قرآن اور سنت دونوں کا نام لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن اور سنت، یہ جو شریعت اترا ہے، امانت اتری ہے، اس کو لوگوں نے دل کے جڑ میں ہے اللہ نے اتار دیا، لیکن کیسے جانا؟ قرآن سے اور سنت سے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ قرآن اور سنت نہیں معلوم ہے تو آپ کے سینے میں گرچہ اللہ تعالیٰ نے امانت رکھا ہے، لیکن آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کے دل میں، ہر ایک بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا تو کر دیا ہے، لیکن قرآن و سنت نہیں سکھاتے ہیں تو دین سے بے دین ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، اگر کوئی آدمی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اتنا کافی ہے؟ نہیں کافی، اس کو قرآن اور سنت سکھانا۔ اسی وجہ سے بار بار ہم کیا کہتے ہیں کہ بھائی پڑھو، وہی اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی وہی قرآن اور سنت ہے، یہی ہے۔ اور سب سے لوگ بھاگتے اسی دونوں چیز۔ دنیا میں آپ دیکھیے کیا کیا نہیں سیکھتے، ہر چیز سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں سیکھ پاتے، کیونکہ طلب جس طرح ہوگی اس طریقے سے جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس امانت کو قرآن اور سنت سے سیکھا، اور پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بتلایا۔ یہ امانت اٹھ بھی جائے گا، اس کے بارے میں بتلایا۔ کہتے ہیں کہ کیسے اٹھے گا؟ ینام الرجل النوم، آدمی سویا رہے گا، آدمی سوئے گا، فتقبض من قلبہ، سویا رہے گا اور اس کے دل سے اس امانت کو چھین لیا جائے گا۔ سویا رہے گا اور اس کے دل سے اس کی امانت کو چھین لیا جائے گا۔ فظل اثرہ مثل المجل کا جمر دہرجتہ علی رجلک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ امانت اڑ جائے گا نا، تو امانت جس دل کے جڑ میں تھا اڑ گیا، اب اس دل میں تھوڑا سا داغ باقی رہ جائے گا۔ امانت جو ہے یہ اڑ جائے گا، اللہ تعالیٰ چھین لے گا۔ کس حالت میں؟ بندہ سویا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، ڈرنا چاہیے الٹے پلٹے وقت میں سونے سے۔ علم نہیں سیکھ کر کے سوئے رہیں گے، غافل ہوں گے، یہی حال ہوگا، یہی حال ہوگا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ قرآن و سنت سے غافل ہو کر کے، نماز روزے سے غافل ہو کر اتنا سوتے ہیں، اتنا سوتے ہیں۔ ہم لوگ دیکھیں ایسے لوگوں کو کہ دین سے کب کے دور نکل جاتے ہیں، دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ اب ہو کر لے، اتنا سوتا ہے، قرآن و سنت کی کوئی فکر نہیں، نماز روزے کی کوئی فکر نہیں، دین سیکھنے کا کوئی فکر نہیں۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ گمراہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ کم سے کم دل میں خواہش ہو کہ میں دین سیکھوں گا، پڑھوں گا، لکھوں گا، سیکھوں گا، تو مضبوط ہوگا، وہ امانت مضبوط ہو جائے۔ لیکن صرف سوتے رہیں گے، کھائیں سوئیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چھین لے، اللہ تعالیٰ وہ چھین لے گا، پھر دوبارہ بہت مشکل ملنا۔
دوبارہ بہت مشکل ہے ملنا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ سویا رہے گا اور اس کے دل سے اس کو اٹھا لیا، اس کے دل سے اس کو اٹھا لیا جائے گا، اور جس جگہ پر وہ امانت تھی نا صرف اس جگہ پر ایک داغ لگا رہے. کیسے داغ؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طریقے سے کوئی آگ کا انگارہ پیر میں لڑکا دیا جائے، پیر میں ڈال دیا جائے تو چمڑا اوپر ہو جاتا ہے نا، سوجتا ہے کہ نہیں سوجتا ہے، اور اندر کچھ بھی نہیں رہتا، اندر کچھ بھی نہیں رہتا ہے، صرف چمڑا اوپر ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس چیز کی مثال کہا کہ جس طریقے سے چمڑا اوپر کو آ جاتا ہے کسی آگ کے انگارہ پڑ جانے کی وجہ سے، ہوڑا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ نہیں رہتا، ہوا یا تو پیپ رہے، ہوا یا تو پیپ رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اندر میں نہیں سفی شیء، اس کے اندر کچھ چیز نہیں رہتی ہے. فیصبح الناس، اسی طریقے سے حالت ہوگی، اسی طریقے سے لوگوں کی حالت ہوگی. لوگ سوئے رہیں گے، جو اللہ نے لوگوں کے دلوں کے جڑ میں امانت کو نازل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اٹھا لے گا، اور داغ تو رہ جائے گا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا، اس کے اندر کچھ نہیں رہے گا. آپ سوچئے، بات کو سمجھیے کہ جب امانت کو نازل کیا لوگ اس کو کیسے سیکھے؟ قرآن و سنت سے. یہ قرآن و سنت چھوڑ دیجئے، دین کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، دین کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اسی وجہ سے بڑا افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم لوگ دین سیکھتے نہیں، اب دور ہوتے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ ہے کہ ہر اعتبار سے دیکھیں گے، کاروبار میں، بات چیت کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ہر چیز میں ہم اسلام کے طریقے پر مکمل نہیں، اسلام کے طریقے پر مکمل نہیں، کسی کے کہنے سے نہیں. آپ ٹھنڈے دماغ سے ایک بات سوچیے، ہم کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار اسلام طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کمائی کرتے ہیں تو اسلام طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ عبادت کرتے ہیں تو اسلام کے طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں معلوم، خالی کسی کو دیکھا ہے اسی طرح سے کر رہا ہے، سیکھا نہیں. یہ ہے نا، کسی کو دیکھ لیا اس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، سیکھا نہیں وہ بندہ کہ کہاں ہے، کس طریقے سے، کس کا طریقہ ہے، کر رہا ہے. کیوں بولے تو قرآن و سنت سے اس کو مضبوط نہیں کیا، قرآن و سنت سے اس کو مضبوط نہیں کیا. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھوڑا پوری کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امانت اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا نا، لوگ کس طرح صبح کریں گے؟ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ. صبح ہوگی تو لوگ خرید اور فروخت کریں گے، بزنس کریں گے. اللہ اکبر. دیکھیے دین اور کمائی دھمائی کتنا، دیکھیے حدیثوں سے آپ غور کیجیے. جو بندہ دین سے دور ہو جاتا ہے صرف کاروبار، کام دھام یہ پڑا رہتا ہے، دین اس کو حاصل نہیں ہوتا. یہ حالت ہوتی ہے. صبح اٹھے تو کام کرے، صبح اٹھے تو بزنس، اور رات میں سوئے گا تو بزنس ہی کا سپنا دیکھے کہ کل بیچنا ہے، یہ بیچنا ہے. نماز چھوڑ رہا ہے، اس کو کچھ بھی فکر نہیں، اس کو کچھ بھی فکر نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لوگ صبح اٹھیں گے تو خرید و فروخت کریں گے، اور احد یؤدی الامانہ، تو کوئی بھی آدمی امانت کو ادا نہیں کرے گا، کوئی بھی آدمی امانت کو ادا نہیں کرے گا. کہا جائے گا ان بنی فلان رجلا امينا ويقال للرجل ما عقله وما أزفره وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من ایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس وقت کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں، دیکھیے اس گاؤں میں نہیں، کہنے والے کیا کہیں گے؟ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس امانت ہے، امانت دار بندہ ہے. فلاں قبیلے میں، یہاں نہیں، فلاں قبیلے میں ایک امانت دار ہے، فلاں قبیلے میں ایک عقل مند آدمی ہے، فلاں قبیلے میں ایک عقل مند آدمی ہے، فلاں قبیلے میں ایک ہوشیار آدمی ہے، بہادر آدمی ہے. یہ کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ فلاں قبیلے میں ایک امانت دار آدمی ہے، فلاں قبیلے میں ایک عقل مند آدمی ہے، اور فلاں قبیلے میں ایک بہت بہادر آدمی ہے. بھائی اس طرح سے کہا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان. لیکن جس کے بارے میں کہا جائے گا ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی؟ ان کے دلوں میں رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، رائے کے دانہ کے برابر بھی ایمان
نہیں ہوگا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آدمی امانت دار ہے، وہ آدمی بہت بہادر ہے، وہ آدمی بہت زیادہ عقل مند ہے، اس کی کیا حالت ہوگی کہ رائے کے دانہ کے برابر بھی اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اب جو بولنے والے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی؟ سوچیے، بولنے والے کی کیا حالت ہوگی؟ کفر میں، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں کتنا پڑے ہوں گے۔ آج کل سوچتے ہیں نا فلاں گاؤں میں بہت ایکٹیو آدمی ہے بھائی، بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، ایسے ہے، اور آپ جا کے دیکھیں گے کوئی دیندار تو واقعی طور پر دین نہیں رہتا، ایسے الٹے سیدھے منطق فلسفہ پڑھ کر کے بہت لوگوں کو لاجک سے بہت یہ کر دیتا ہے، باتوں میں پھنسا دیتا ہے، لیکن اس کے پاس قرآن حدیث کا علم نہیں، قرآن حدیث کا علم نہیں ہے۔ ایسے حالت ہوگی، ایسے حالت ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ بھی ایمان نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٌ، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ پر زمانہ آیا، ایک زمانہ آیا، وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَكِنْ كَانَ مُسْلِمًا، ایک زمانہ ایسا مجھ پر گزرا کہ اس وقت میں خرید و فروخت کر رہا تھا، کچھ بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا، مسلمان ہے تو اس کا اسلام ہی اس کو روک دیتا تھا، اس کا اسلام ہی روک دیتا تھا، اگر مسلمان ہے اس کا اسلام غلط چیزوں سے روکتا تھا، ایسا زمانہ تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اب میں فلاں فلاں سے صرف بھائی کرتا ہوں، خرید و فروخت فلاں فلاں سے کرتا ہوں، دوسرے سے نہیں کرتا، یعنی ان کے زمانے میں بھی اتنا مسئلہ تھا۔ اب سوچیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ خود کہہ رہے، وہ صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک وقت مجھ پر گزرا کہ میں خرید و فروخت کرتا تھا، مسلمان ہے کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، سب سے خرید و فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا، خریدتا تھا، کیونکہ جو مسلمان ہے اس کا اسلام بھی اس کو غلط چیز سے روک دیتا تھا، اتنا زیادہ اسلام میں پرفیکٹ تھے۔ لیکن اب ایسا ہے کہ میں صرف فلاں سے اس سے بیچتا ہوں اور خریدتا ہوں۔ اب سوچیے اس وقت کی جب حالت یہ تھی، اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خرید و فروخت کے معاملے میں، بیچنے خریدنے کے معاملے میں اس وقت کا معاملہ یہ تھا، تو اس وقت کیا حالت ہوگی آپ سوچیے۔ اسی وجہ سے میں نے ابھی کہا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں گے تو مکمل طریقے پر کپڑا بھی ہم کو پہننے کا طریقہ نہیں معلوم، کپڑا کی بات کر رہا ہوں کہ کپڑا کیسے پہنتے ہیں وہ بھی طریقہ ہم کو معلوم ہے، اور کس طرح بیٹھنا اٹھنا چاہیے، کس طرح بات کرنا چاہیے وہ بھی سیدھا ہم کو معلوم ہے، کھانے پینے کا طریقہ سیدھا معلوم ہے، ایک دو باتیں معلوم ہے، کچھ باتیں معلوم ہے، لیکن اس پر عمل نہیں، باتیں تو معلوم رہتی ہیں لیکن عمل نہیں۔ اور خرید و فروخت بزنس وغیرہ کا معاملہ تو چوپٹ ہے، بزنس کا معاملہ بالکل چوپٹ ہے، بڑے بڑے بزنس مین مسلمانوں نے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ اصل میں نہیں، بہت کم لوگ اس چیز کو سیکھتے ہیں یا تو عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات کہی ہے، دیکھیے کہ اس طریقے سے ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں امانت نازل تو کیا گیا ہے لیکن اللہ اٹھا لے اور بچے کا صرف داغ رہ گئے، اور داغ بھی کیسا؟ جس طرح سے پھوڑا رہتا ہے اندر کچھ نہیں رہتا، اسی طریقے سے لوگ اٹھیں گے تو اپنا بزنس تو کریں گے، لیکن کہا جائے گا فلاں آدمی امانت دار ہے، فلاں آدمی بہت بہادر ہے، فلاں آدمی بہت دلیر ہے، بہادر ہے، لیکن اس کے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اب سوچیے کہ ہم کو ایمان بچانے کی کتنی فکر کرنی چاہیے، کتنی فکر ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک ہی چیز ہم کو گمراہی سے ایک ہی چیز بچا سکتی ہے۔ شیخ محمد امان الجامی رحمہ اللہ کی بات یاد رکھی، انہوں نے کہا، کہتے ہیں کہ لا تستطیع ان تفرق بین دعاة الحق و دعاة الباطل الا بالعلم، کہتے ہیں کہ یاد رکھو تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے سعودی عربیہ کے، یہ باہر عورتوں میں یہ عالم تھے شیخ امان الجامی، تو کیا کہتے ہیں تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم حق اور باطل کے دعوت دینے والوں کے درمیان فرق کر سکو، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ حق کے داعی کون اور باطل کے داعی کون، ان دونوں میں فرق کرنے کی طاقت نہیں ہوگی،
ایک چیز ہے تو کیا؟ الا بالعلم، علم ہے تو تم پہچان لو گے کہ حق کے دائی ہے اور یہ باطل کے دائی ہے، یہ حق کے دائی ہے اور باطل کے دائی ہے۔ وَإِذَا فَقَدْتَ الْعِلْمَ الْتَبَسَ عَلَيْكَ الْحَقُّ، جب تمہارے پاس علم چلا جائے گا تو تم حق کو مکس کر دو گے، حق کو مکس کر دو گے، التباس ہو جائے گا، حق کے بارے میں شک ہو جائے گا۔ وَمَنِ الْتَبَسَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَا، اور جس آدمی کا حق مکس ہو گیا وہ برباد ہو جاتا ہے، جس کا حق مکس ہو جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے، اسی وجہ سے یاد رکھیے جب تک جسم میں جان ہے نا، جان سانس بھی چل رہی ہے، اس وقت تک ہم کو علم کی ضرورت ہے۔ مر جائیں گے نا، مرنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی ہم کو علم کی ضرورت ہے کہ کس حالت میں مرنا چاہیے، کس حالت میں مرنا چاہیے توحید پر، اس وقت بھی ہم کو علم ہی کی ضرورت ہے، صحیح علم، صحیح علم کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے بغیر علم کے حق اور باطل کی تمیز کرنا، فرق کرنا، یہ بہت بڑا مشکل کام، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ اور حق پر اگر نہیں رہیں گے تو باطل پر رہیں گے، باطل پر رہ کر کے کیا ملے گا؟ کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں حاصل ہو سکتا، کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ اسی وجہ سے پہلے ہی میں بخاری کا واقعہ بیان کیا کہ پورے گاؤں والوں نے مل کر کے ان کو بھیجا، پورے گاؤں والوں کو یہ فکر ہونا چاہیے۔ اگر پورے گاؤں والوں کی فکر نہیں ہے تو ہر ایک آدمی کو کم سے کم یہ فکر ہو کہ دین صحیح کہاں ملے گا۔ لوگ نکل جائے تلاش کرے اور سیکھے، سمجھے اور تحقیق کرے کہ بات کون سی صحیح ہے، اور اس پر قیام جب تک زندہ ہے اس تک وہ جم جائے، اس کو چھوڑے نہیں۔ یہ اصل میں بات ہے، ورنہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مجھ کو آ کر کے کوئی کیوں نہیں بتا رہا ہے، یہ ختم ہو گیا، ہو گیا۔ تو اور بہت کچھ باتیں ہیں، ہم لوگ اور ایک چیز پڑھ لیتے ہیں اس سے کتاب سے، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیں۔ دو حدیثیں میں نے بیان کیا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں حدیثوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اور صحیح علم، عقیدہ، طریقہ جو اللہ نے وحی کے ذریعے سے نازل کیا ہے، اللہ ان کو ہمیں سیکھنے کی توفیق دے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ مسائل الجاہلیہ میں ہم لوگ تقریباً 30واں مسئلہ سن چکے تھے، 30واں مسئلہ سن چکے تھے۔ آگے 30 پر ایک مسئلہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ یہ 30 پر 1واں جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عداوتہم للدین الحق و محبتہم للدین الباطل۔ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے لوگوں کو دین حق سے دشمنی تھی، دین حق سے دشمنی تھی اور باطل دین سے بڑی محبت تھی، باطل دین سے بہت محبت تھی۔ جس آدمی کے پاس بھی یہ صفت ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس ابھی بھی جہالت ہے، ختم نہیں ہوا جہالت۔ اور دوسرے کو نہیں، ہم کو اپنے اندر بھی کنٹرول میں رکھنا، اپنے اندر بھی کنٹرول میں رکھنا کہ جو بات قرآن سنت کی ہے ہمارے خلاف ہی کیوں نہ، ہمارے خلاف، کیونکہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم پورا بولے تو غلطی نہیں کریں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، کہ ابن آدم کے ہر انسان غلطی کرتے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین ہے رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا۔ تو اگر ہمارے عمل کے خلاف قرآن و سنت کی بات آ گئی تو ایسا نہیں کہ ہم قرآن و سنت ہی سے دشمنی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی جہالت ہے، یہی جہالت ہے، بلکہ ہماری غلطی کو اصلاح کرنا، سدھارنے کی کوشش کرتے رہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ بات تھی کہ دین حق سے دشمنی اور دین باطل سے محبت۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهِيَ مِنْ أَعْجَبِ الْآيَاتِ أَيْضًا، کہتے ہیں کہ قدرت الہی کی عجیب نشانیوں میں سے ایک، قدرت الہی کی عجیب نشانیوں میں سے ایک ہے کہ معاداتہم الدین الذی انتصبوا الیہ غایت العداوہ، کہ جاہلیت کے لوگ
جاہلیت کے لوگ اپنی نسبت جس دین کی طرف کر رہے ہیں، اپنی نسبت جس دین کی طرف کر رہے ہیں اسی سے حد درجہ دشمنی بھی کرتے تھے. آپ کو ابھی تعجب ہو رہا ہے، جاہلیت کے لوگ اپنی نسبت جس دین کی طرف کر رہے ہیں، جیسے یہودی کہتے تھے ہم یہودیت پر چلنے والے، عیسائی کہتے تھے ہم عیسائیت پر چلنے والے، تو جس دین کی نسبت کر رہے ہیں نا اسی سے ان کی حد درجہ دشمنی بھی تھی، حد درجہ دشمنی بھی تھی. اور کہتے ہیں وہ محبت ہم دین الکفار، اور ان کی محبت کفار کے دین سے بہت زیادہ کافروں کے دین سے محبت کرتے تھے. غایت المحبہ، حد درجہ، انتہائی درجہ کافروں کے دین سے محبت یہ کرتے تھے. کہتے ہیں کما فعلوا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. لما اتاہم بدین موسیٰ علیہ السلام، یہودی کیا کہتے تھے؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہودی ہیں کہتے تھے نا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر کے آئے تھے؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے کچھ الگ دین لائے تھے؟ نہیں نا. تو وہی بات کہہ رہے ہیں، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہی کا دین لے کر کے آئے تو واتبعوا کتب السحر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور جادو کی کتاب کے پیچھے پڑ گئے، جادو کی کتاب کے پیچھے پڑ گئے. وہی من دین آل فرعون، حالانکہ جادو جو ہے یہ فرعون اور آل فرعون کا دین تھا، فرعون اور آل فرعون کا دین تھا. تو دیکھیے نسبت کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر، یہودی نسبت کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز لائے، توحید لائے، لیکن اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دی اور آپ کو ٹھکرا دیے، چھوڑ دیے. تو یہ مسئلہ ہے، یہی جہال ہے. ہر کوئی کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات دکھا دیجیے، اسے کر کے دکھا دیجیے، پڑھا دیجیے، سنا دیجیے، تو پھر ان کو نہیں اور دشمنی وہی سے اشارہ کر دیں. ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہو رہا ہے نا ایسا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، حدیث میں ایسا ہے، تو پھر ہم سے دشمنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لوگ دشمنی کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، فلاں مزار میں چلا گیا، فلاں بازار میں چلا گیا، کہاں کہاں لٹک جاتے ہیں، لیکن صاف ستھرا قرآن سنت کی طرف بلاتے ہیں تو نہیں آ رہے. یہ تو جہالت ہے، اور کیا ہوگا؟ یہ جہالت ہے اور کیا ہوگا؟ تو شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ اس کی وضاحت میں کئی باتیں انہوں نے ذکر کیا ہے، ان باتوں کو ہم لوگ تھوڑا سن لیتے ہیں، اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ جاہلیت کے مسائلوں میں سے ایک مسئلہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جاہلیت کے لوگ اپنے ہی دین جن کی اتباع کرنے کا ان کو حکم دیا گیا ہے، اسی دین سے دشمنی بھی رکھتے تھے، اسی دین سے دشمنی بھی رکھتے تھے. اور کہتے ہیں اپنے مخالف دشمنوں کے دین سے وہ اس کی اتباع کرتے تھے. یاد رکھیے ہر کوئی مسئلہ یہ آج بھی وہی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے پر ہم چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن پتہ چلا کہ ان کے عقیدے ہی میں نہیں، ان کے عقیدے ہی میں نہیں. شیعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ہی عقیدے میں نہیں، ان کے عقیدے میں نہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم پیران پیر مانتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے، ہاں ان کی کتاب غنیۃ الطالبین، وہ نماز کے چیپٹر میں رفع الیدین کہتے ہیں کہ سنت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ. اور بدعتیوں کی پہچان کہہ رہے ہیں کہ بدعتیوں کی پہچان یہ کہہ رہے ہیں جس سے دشمنی رکھنا، یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. لیکن کسی بریلی جو ان کو اپنا پیر مانتے ہیں بولے کہ بھائی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل حدیث حق پر ہے، تو پھر بڑھ جائیں گے. اور نسبت کن کی طرف کر رہے ہیں؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ہر لوگوں کا معاملہ یہی ہے، ہر لوگوں کا معاملہ یہی ہے. تو یہ بات ہے، یہ جاہلیت ہے اور یہ ہے لوگوں میں. تو کہتے ہیں کہ جاہلیت میں ایسا ہے، کہتے ہیں اس معلوم ان الیہود کانوا علی دین موسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں کہ معلوم ہے کہ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر مانتے، موسیٰ علیہ السلام کے دین پر مانتے تھے. وان عدوهم ہوا فرعون، اور ان کے دشمن فرعون تھا، ان کا دشمن فرعون تھا اور فرعون کے آل تھے.
جیسے کہ فرعون نے اس زمانے میں بچوں کو قتل کیا اور بچوں کو چھوڑ دیا، اور بنو اسرائیل کو بڑی سخت سزا بھی دیا، بنو اسرائیل کو بڑی سخت سزا بھی دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو بچانے کے لیے، فرعون کی چنگل سے، فرعون کی جال سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بچایا بھی، بنو اسرائیل کو چھڑایا، فرعون کے ظلم و ستم سے آزاد کیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے ذریعے سے ان کو بڑی عزت دی، ان کو بڑی عزت دی، اور ان کے دشمن کو سامنے دکھایا کہ یہ لوگ ڈوب رہے۔ فرعون کی دشمنی پر فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دشمنی پر اترا، بنو اسرائیل کی دشمنی پر اترا اور پیچھا کیا، تو سمندر میں ڈوبا کہ نہیں ڈوبا؟ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھے بھی، اپنے آنکھوں سے دیکھے بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا اپنے آنکھوں سے، اور ان کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تورات بنا دیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر تورات دے دیا گیا ہے، اسی پر عمل کرنا، اسی پر عمل کرنا۔ اور اسی تورات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جس تورات کو دے کر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اسی تورات میں یہ تھا کہ ایک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہارے بوجھ کو ہلکا کریں گے۔ یہ آیت اگر آپ پڑھ لیں گے سورہ اعراف میں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ آیت کئی بار کار ہو چکی ہے، لیکن پھر پڑھیے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 150 پر 7ویں سورہ ہے، سورہ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ఈ సందేశహరుణ్ణి నిరక్షరాసి అయిన ఈ ప్రవక్తను అనుసరించేవారు కరుణించబడతారు. అతని ప్రస్తావన తమ వద్ద ఉన్న తౌరాతు, ఇంజీలు గ్రంథాలలో లిఖితపూర్వకముగా లభిస్తుంది. ఆ ప్రవక్త మంచిని చెయ్యమని వారికి ఆదేశిస్తాడు, చెడు నుంచి వారిస్తాడు. పరిశుద్ధమైన వస్తువులను ధర్మసమ్మతముగా ప్రకటిస్తాడు, అశుద్ధమైన వాటిని నిషిద్ధంగా ఖరారు చేస్తాడు. వారిపై ఉన్న పరుగులను దించుతాడు, వారికి వెయ్యబడి ఉన్న సంఖ్యలను విప్పుతాడు. కనుక ఎవరు ఈ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను విశ్వసించి అతనికి ఆదరవుగా నిలుస్తారో, తోడ్పాటు అందిస్తారో, ఇంకా అతని పాటు పంపబడిన జ్యోతిని అంటే ఖురాన్ని అనుసరిస్తారో వారే సాఫల్యం పొందేవారు. देखिए पूरी बात है कि तौरात और इंजील में वो लोग लिखा हुआ देखते थे, पढ़ते थे कि एक पैगंबर आएंगे, उनको मारूफ का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे, हलाल चीज पाक चीज को हलाल करेंगे और खबीस चीज को हराम करेंगे। पूरी बातें ये सुनते थे, देखते थे, पढ़ते थे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो यही चीज लाए जो तौरात में लिखा हुआ, यही चीज लाए, बताए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही सख्ती करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही सख्ती करने लगे तो अल्लाह ताला ने भी उन पर सख्ती किया, अल्लाह ताला ने भी उन पर सख्ती किया। तो इससे पहले भी वही किए वो लोग, जो भी पैगंबर आते थे उनको बतलाते थे तो उन्हीं के रिवर्स होते, तो अल्लाह ताला ने उनकी वजह से उनके बहुत सारी चीजों को उनके ऊपर हराम कर दिया, बहुत सारी चीजों को उनके ऊपर हराम कर दिया कुफ्र इनाद की वजह से। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर वो लोग ईमान ले आते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर से बोझ हल्का कर देते, हटा देते। लेकिन उन लोगों ने हसद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद किया और कहा कि आखिरी जमाने में जो अरब में पैगंबर आएंगे वो बनु इस्माइल से कैसे हो सकता है, बनु इस्राइल से कैसे हो सकता है, बनु इस्राइल से होना चाहिए, बनु इस्राइल से होनी चाहिए, हम में से नहीं है, इसी वजह से लायक नहीं है कि हम उनको माने, इस लायक नहीं कि हम उनको माने। बनु इस्राइल से आने आते तो ये लायक होते। तो इस तरीके से बनु इस्माइल से आने की वजह से उन लोगों ने इनकार कर दिया और हसद किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मतों के साथ भी हसद और इनकार कर दिए। हालांकि वो जानते थे कि यही रसूल है जो तौरात में जिनके बारे में लिखा हुआ है, यही है, यही है, बिल्कुल वो जानते थे। लेकिन हसद और किब्र दो चीजों की वजह से उन लोगों ने इनकार कर दिया।
دو چیزوں کی وجہ سے انکار کر دیا. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں لما کفروا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا کافرین بموسیٰ علیہ السلام. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں نا, اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تورات ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے کفر کر دیا, انکار کر دیا, تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر دیا. جس دین کی طرف اپنا نسبت کرتے تھے اسی سے دشمنی ہو گئی ان کی, اسی سے دشمنی ہو گئی. وہ بھی کتاب ہی الذی هو التوراۃ, اور جس کتاب کو لوگ پڑھ رہے تھے تورات, اس کتاب سے بھی دشمنی ہو, کیونکہ اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے. اور آج بھی یہ ہوتا ہے, لوگ کہیں بھائی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں, ٹھیک ہے, حدیث کتاب دکھائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. کوئی اتنا غصہ ہوتے ہیں کہ کتاب پٹک دیں, کتاب پٹک دیں, کیونکہ ایسے ہم نے دیکھا ہے. خود ہمارے ایک حنفی عالم تھے, تو میں کہا کہ وتر تو ایک رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, اور بخاری کا حوالہ دیا فقہ الحدیث کے ذریعے سے, تو انہوں نے کہا اس کتاب کو کچڑے دان میں ڈال دو, اس کتاب کو کچڑے دان میں ڈال دو. ایسا ہو سکتا ہے, حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات دکھائیے تو اسی کا الٹا ہے. یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے. یہ ہوا کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا, لیکن اسی تورات کو نہیں ماننے لگے. کہتے ہیں فکفروا بالتوراۃ التی عندہم, جو تورات ان کے پاس تھا اسی کا انکار کرنا شروع کیے. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کی وجہ سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد کی وجہ سے. اور کیا کی, نہ بس نہیں ہوا, واستبدلوا التوراۃ بکتب السحر التی ہی دین عدوہم فرعون. تورات جو اللہ نے نازل کیا تھا ان کی ہدایت کے ذریعے کے لیے, اس تورات کو ان لوگوں نے بدل دیا. تورات کی جگہ کیا لائے؟ ان کے دشمن جو فرعون, ان کے دشمن جو فرعون تھا, اس کے دین والی چیز, دین کی چیز, جادو کو اس کی جگہ پر لائے. اللہ کی نازل کی ہوئی چیز تورات جو کتاب تھی اس کو چھوڑ دیے, تو اپنے دشمن کے دین, ان کے دشمن کون تھا؟ فرعون. فرعون کے دین میں جادو گئی, تو جادو یہ لوگ سیکھنا شروع کر دیے تورات کو چھوڑ کر کے. تو کہتے ہیں لأن السحر کان فاشیا فی قوم فرعون, فرعون کے قوم میں جادو بہت پھیلی ہوئی تھی, عام تھی. فترکوا الوحی المنزل, جو اللہ نے وحی نازل کیا اس کو چھوڑ دیا, اور اپنے دشمن کے پاس جو چیز تھی جادو, اس کو پکڑ لیا. تو جب بھی یاد رکھیے جس قوم نے اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو چھوڑا ہے وہ پریشان ہی رہے, ہدایت نصیب نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ بہت عجیب چیز ہے کہ اللہ کی وحی کو چھوڑے تو جا کر جادو میں اٹک گئے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے, ایسے نہیں کہ وہ تورات کو چھوڑ دیے تو جادو میں پھنسے, اللہ نے ذکر کیا. آپ دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2. آیت نمبر 2 تھوڑی لمبی ہے لیکن پڑھیے. اس کی آیت نمبر 2 کے آخری میں بہت غور کیجیے گا, اس کا نتیجہ کیا ہوا ان لوگوں کا. ہاں, آیت نمبر 101, آیت نمبر 101 اور 102. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 101 వారి వద్దకు వారి గ్రంథాన్ని నిజమని ధృవీకరించే ప్రవక్త అల్లాహ్ తరపు నుంచి ఎప్పుడు వచ్చినా ఆ గ్రంథములలో ఒక వర్గం వారు దైవ గ్రంథాన్ని అసలు దాని గురించి ఏమీ తెలియని వారుగా వెనుక పడవేశారు. 102 వారు సులైమాను రాజ్యములోని శైతానును అవలంబించిన విషయాల వెనక పడ్డారు. देखिए बात समझ में आ रही है. अल्लाह ताला ने उनको किताब दिया था, उसको पीठ पीछे फेंक दी, और उनका नतीजा क्या हुआ? जादू के पीछे पड़ गए. అసలు సులైమాను అలైహిస్సలాం ఎన్నడూ అవిశ్వాసానికి ఒడిగట్టలేదు. ఈ అవిశ్వాస పోకడ అసలు శైతానులదే.
వారు ప్రజలను చేతబడిని నేర్పేవారు. వారు బాబిలోనియాలోని హారూత్ మారూత్ అని ఇద్దరు దైవదూతలపై అవతరింపజేయబడిన విద్య వెంట పడ్డారు. మేము ఒక పరీక్ష వంటి వారం, నువ్వు మాత్రం అవిశ్వాసానికి పాల్పడకు అని స్పష్టముగా చెప్పనంత వరకు వారు ఇద్దరు ఎవరికి ఆ విద్య నేర్పేవారు కూడా కాదు. అయినప్పటికీ ప్రజలు వారి దగ్గర భార్యాభర్తలను విడగొట్టే విద్యను నేర్చుకునేవారు. ఎంత చేసినా వారు అల్లాహ్ అనుమతి లేకుండా ఆ చేతబడి ద్వారా ఎవరికి ఎలాంటి కీడు కలిగించలేరు సుమా. తమకు నష్టం తప్ప ఏమాత్రం ప్రయోజనం చేకూర్చని దానిని వారు నేర్చుకుంటున్నారు. ఆ విద్యను కొనుక్కున్న వారికి పరలోకములో అక్కడి సుఖ సౌఖ్యాలలో ఎలాంటి భాగం లేదన్న సంగతి వారికి సైతం తెలుసు. ఎంత నీచమైన వస్తువుకు బదులుగా వారు తమను తాము అమ్ముకుంటున్నారో వారికి తెలిస్తే ఎంత బాగుంటూ. देखिए लास्ट में क्या बात आ गई है, और पहली आयत में क्या है कि जब भी उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आए, जब भी उनके पास अल्लाह की तरफ से जब रसूल कोई आया, वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुन लिमा मअहुम नबज़ा फरीकुम मिनल लज़ीना उतुल किताब किताब अल्लाह। देखिए जब भी उनके पास अल्लाह की तरफ से कोई रसूल आया, वो चीज लेकर के जो उनके पास थी उसी की तस्दीक कर रहे थे, तो ये लोग क्या किए, किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब ही को पीछे फेंक दी, पीठ पीछे फेंक दिए। कअन्नहुम ला यअलमून, ऐसे हो गए जैसे कि लोग जानते नहीं। देखिए ऐसे हो गए जैसे कि जानते नहीं, हालांकि उस किताब को जानते थे। ऐसा अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि उन लोगों को मालूम नहीं था, अल्लाह ने ये कहा कि ऐसे हो गए जैसे जानते ही नहीं लग रहा है। और उसके बाद इसको छोड़कर अल्लाह की किताब को छोड़ दिए तो कहां फंसे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जो पढ़ी जाती थी जादू की चीजें, और उसके पीछे उसकी इत्तिबा में फंस गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, शैतान ने कुफ्र किया, जादू सिखाता था। और जादू कैसे किया जाता है, उसका क्या नतीजा होता है, इसमें बातें आयत में आप वो किए होंगे कि मियाँ बीवी को भी अलग कर दिया जाता है। आखिर में क्या कहा, आखिर में क्या कहा, ये लोग जानते थे, ये जानते थे, और आखिरत में, आखिरत के बारे में बहुत बुरा सौदा कर लिए, बहुत बुरा सौदा कर लिए हैं, और आखिरत में इनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा, आखिरत में इनका कोई हिस्सा रहेगा नहीं रहेगा। इन लोगों ने बहुत बुरी चीज को खरीद लिया, बहुत बुरी चीज को खरीद लिया। देखिए किताब को छोड़ेंगे, अल्लाह की किताब छोड़ेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सुन्नत को छोड़ेंगे, उसकी जगह दूसरी चीज लेगी, ले लेगी, कोई आप रोक नहीं सकते। तो ये बात है। शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह कहते हैं हादा ar-रसूल व सिफातुहु मा जाअ बिही, ये अल्लाह के रसूल थे और उनकी क्या सिफात है, उनके बारे में थे, ये सब जानते थे, वो लोग सब जानते थे, लेकिन तकब्बुर और दुश्मनी की वजह से उन लोगों ने कबूल नहीं किया। अल्लाह ताला ने कहा ऐसे वो लोग हो गए जैसे कि ये लोग जानते ही नहीं है। तो कह रहे हैं शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह कि वो लोग जानते हुए भी अनजान बन गए, जानते हुए भी अनजान बन गए, जैसे कि उनके पास इल्म ही नहीं। एक अहम नुक्ता शेख सालेह अल फौज़ान हफिज़हुल्लाह इसे निकालते हैं, कहते हैं कि लिअन्नल आलिमा इज़ा लम यअमल बिइल्मिही, जब कोई आलिम अपने इल्म पर अमल नहीं करता है तो इसी तरीके से जाहिल बन जाता है। बात समझ आ रही है, कितनी बड़ी बात कहते हैं कि जब कोई आलिम अपने इल्म पर अमल नहीं करता है तो इसी तरीके से अनजान बन जाता है। हालांकि उसके पास इल्म है लेकिन जानते बूझते जाहिल बन जाता है, जानते बूझते जाहिल बन जाता है। क्यों कहते हैं कि क्योंकि इल्म का जो फल है वो अमल है, इल्म का फल अमल है। झाड़ लगा दीजिए फल ही नहीं आ रहा, क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा। इल्म क्यों सिखाया, वो अमल करने के लिए, इल्म का फल अमल है, इल्म का फल अमल है। फइज़ा लम यअमल सारा हुआ
والجاہل سوا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی عالم عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ آدمی اور جاہل دونوں برابر ہو جائیں، دونوں برابر ہو جائیں۔ بلکہ شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں بل جاہل یکون اخف منہ اثما، بلکہ کبھی کبھی جاہل آدمی ہی اس عالم سے زیادہ گناہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ جاہل آدمی ہی اس عالم سے ڈرنے والا زیادہ ہوتا ہے گناہ سے۔ اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بدعت میں پڑ گیا تو سنت سے کتنا، سنت اور سنت والوں سے کتنا دشمنی مول لیتا ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ تو یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ فاصل السحر انہ من عمل الشیاطین، جو لوگ جادو میں پھنس گئے نا، کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو میں پھنس گئے، تو جادو اصل میں شیطان کا عمل۔ ثم توارثه الكفرة على اختلاف الازمنہ، جیسے زمانے گزرتے گئے کافر لوگ اس کو لیتے گئے، کافر لوگ سیکھتے ہیں، مسلمان جادو نہیں سیکھتا، مسلمان جادو نہیں سیکھتا۔ تو اس شیطان کے عمل کو جو جادو ہے کافروں نے اپنی وراثت میں لیا، زمانے گزرتے جائیں گے وہ ورثہ اس طرح آتے آتے فرعون تک پہنچا تھا، اور فرعون سے یہودیوں نے لے لیا، فرعون سے یہودیوں نے لے لیا۔ اور کہتے ہیں کہ جادو کا مسئلہ یہ بہت قدیم ہے، اور یہ کافر لوگ ہمیشہ ایک دوسرے کافر سے لیتے رہیں گے، ایک زمانے گزرتے جائے گا، لیتے رہیں گے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آخر میں ذکر کرتے ہیں فہذا من العقوبات، یہ ان کی سزائیں تھی، یہ ان کی سزائیں تھی۔ کہتے ہیں لأن الانسان اذا ترک الحق یبتلا بالباطل، جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو باطل میں گرفتار ہو جاتا ہے، باطل میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ وهذه سنت لا تبدیل ولا تغییر، یہ اللہ کا قانون ہے، سنت ہے، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا۔ جو حق کو چھوڑ دیتا ہے وہ باطل میں پھنسنا ہی پھنسنا، کیونکہ دو ہی چیزیں، ایک حق اور ایک باطل، ایک حق اور ایک باطل۔ حق کو چھوڑ دیں باطل میں آٹومیٹک پھنس جائیں گے، باطل سے نکل گئے آٹومیٹک حق پر آ جائیں گے، یہ بات ہے۔ کہتے ہیں فبعض المسلمین ترکوا کتاب اللہ و سنت رسولہ، بعض مسلمان نے، کچھ مسلمانوں نے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دیا، واخذوا باقوال الناس، اور لوگوں کی بات کو لے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اور فلاں آدمی، فلاں بزرگ، فلاں لوگوں کی بات کو لے لیا۔ واخذوا علم المنطق، اور منطق سیکھنا شروع کیے، واخذوا علم الکلام، اور فلسفہ سیکھنا شروع کیے۔ ہم من ھذا القبیل، یہ بھی اسی طرح ہے، ان کو سزا ملی ہے، دیکھیے ان کو بھی یہ سزا ملی ہے، جو قرآن حدیث چھوڑ کر کے منطق، فلسفہ، لوجک یہ وہ سیکھتے ہیں، یہ ان کو سزا ملی ہوئی۔ اور آج اپنے بچوں کو کتنا سزا دیتے ہیں ہم خود جانتے ہیں، اپنے بچوں کو سزا ہم دے رہے ہیں، کتاب و سنت نہیں سکھاتے، اور سکھا رہے ہیں سائنس میں اتنا بڑا سائنٹسٹ بنے کہ ہوا میں اڑے، اور جس ہوا کو اللہ چلاتا ہے اس ہوا کے خالق ہی کو پہچان نہیں پاتے، جس اللہ کے خلا میں وہ اڑ رہا ہے، جس اللہ کے آسمان کے نیچے وہ سیر کر رہا ہے، اسی اللہ کو نہیں پہچان پایا، تو ایسے سائنس کیا ضرورت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر رہ کر کے، جب سائنس کا کوئی ایجاد نہیں تھا، اتنا علم دیکھیے، اللہ رب العالمین کی توحید، اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے کہ نہیں گئے؟ کوئی سائنس کتنا پڑھ لے معراج کو جا سکتا ہے؟ کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی ترقی کتنا کرے، اس کے پاس کتنا ڈیٹا پیٹا کیا بھی ہو، کوئی بھی وہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر جا سکتا ہے، عرش کے قریب وہ بھی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو دین سے کوئی کتنا سائنس سیکھے کیا کرے، دین کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، دین کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو علم اللہ کی پہچان نہ کرائے وہ علم ہی کیا ہے، وہ خالی کھانے کمانے کا ذریعہ ہوگا، بس کھانے کمانے کا ذریعہ ہے، اور جس اللہ نے کھلایا پلایا اس کو بھی نہیں پہچان پائے، اس کو بھی پہچان نہیں پائے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے لوگوں نے منطق، فلسفہ سیکھنا شروع کیا، یہ بھی ایک سزا ہے، یہ بھی ایک سزا ہے۔ کہتے ہیں لما ترکوا الکتاب و سنت رسولہ اخذوا غیرہما، جب اللہ کی کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتے ہیں لوگوں نے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ کتاب و سنت کے علاوہ دوسری چیز کو
پکڑ لیتے ہیں. لأنهم لما عارضوا عن کتاب اللہ و سنت رسول ہی, کیونکہ جب کوئی آدمی جب کتاب و سنت سے وہ منہ پھیر لیے اور کتاب و سنت سے عقیدہ نہیں لیا تو وہ لوگ باطل عقیدے میں, کفر میں اور الحاد میں پڑ گئے. تو یہ بات ہے. کہتے ہیں اسی طریقے سے کل من ترک الحق کا, ہر وہ آدمی جو حق کو چھوڑ دیتا ہے باطل میں پھنس جاتا ہے, اور ہر وہ آدمی جو اہل سنت والجماعت کے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے. وہ من ترک مذہب اہل سنت والجماعت, ہر وہ آدمی جو اہل سنت والجماعت کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے تو باطل فرقوں میں پڑ جاتا ہے, اور باطل جماعتوں میں, حزبیت میں پڑ جاتا ہے, اور اہل سنت والجماعت کے منہج کے مخالف چیز میں پڑ جاتا ہے, اور کہتے ہیں اسی طریقے سے وہ گمراہ فرقوں میں چلا جاتا ہے. ہذہ سنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. فہذا مما یحذر المسلم, تو کہتے ہیں کہ اسی چیز سے مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے کہ حق کو چھوڑنا, حق چھوڑیں گے تو باطل میں مبتلا ہو جائیں گے. اور کہتے ہیں کہ وَإِذَا تَرَكَ أَتْبَاعَ أَهْلِ الْحَقِّ, جب اہل حق جو ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں گے تو اہل باطل کے پیچھے بھاگ جائیں گے. جو لوگ حق پر ہیں ان کو چھوڑ دیں گے تو اب ان کو چھوڑ دیں تو کہاں پھنسیں گے, جو لوگ باطل پر چل رہے ہیں ان کے پیچھے جانا پڑے. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, ہمیشہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. یہ اہل جاہلیت کے اصول میں سے ایک ہے. ہماری بات انشاءاللہ اور آئے گی, بہت اہم نقطے آئیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور جہالت کے ہر راستے سے, کفر شرک کے ہر راستے سے, بدعت اور خرافات رسم و رواج سے کے ہر راستے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ہم کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے, صحیح علماء سے جڑے رہنے کی توفیق دے, صحیح لوگوں سے جڑے رہنے کی توفیق دے. باطل علماء, باطل لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. جب تک ہم زندہ رہیں, اسلام ایمان کی حالت میں زندہ رہیں, ہماری موت ایمان اسلام کی حالت میں ہو, اس بات کی ہمیں توفیق دے. آمین. السلام علیکم.